اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبریل آئے اور آج کے انہوں نے مختلف سوال کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم ایسا گمان نہیں کر سکتے تو یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مستقل دیکھا جا رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے ہر کام کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کام کو ہمارے دین میں کہا جاتا ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کے ساتھ میں زندگی گزارو کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو عربی میں احسان کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کام اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ بہت خوبصورتی سے کیا جائے اور بہترین پرفیکشن کے ساتھ کیا جائے اور بہت اچھے طریقے سے کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں والدین کے ساتھ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان یہ نہیں کہ بس وہ کچھ کہے تو کر دو، وہ پانی مانگے تو دے دو، وہ کہے ساتھ چلے جاؤ، نہیں، بلکہ یہ کہ اس طریقے سے ان کی خدمت کرو کہ اس سے بہتر طریقہ ممکن نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے گزرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کے ساتھ کام کرنے کو ہر چیز کے معاملے میں فرض کر دیا۔ تم کسی جانور کو بھی ذبح کر رہے ہو تو اس کو احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ تو اگر جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بہترین طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، سوچے اپنی زندگی کے بارے میں اور اللہ کی عبادت کے بارے میں اور معاملات میں کتنا ہمیں احسان کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔